برطانیہ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ میں نے اپنا پاسپورٹ دیا، سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا، اس نے میرا پاسپورٹ تھاما، اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں، مذہبی تقریریں کرتا ہوں، اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ سہمے ہوئے ہیں مسلمانوں سے، دہشت گردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر، جو داڑھی دین کی علامت تھی وہ دہشت گرد کی پہچان ہے، مسلم نام سے وہ گھبراتے ہیں۔ اسے میرا پاسپورٹ دے کے اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ اگلا سوال کیا، پورے ملک کا نمائندہ مجمع، اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا۔ اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا، اسے کہا پروفٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو؟ بیٹھا کوئی بندہ جو بات سمجھ سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو، مجھے عزت حسین کی قسم ہے، اتنا نشہ مجھے کروڑوں کے شیعوں کے مجمع میں نہیں آیا۔ میں نے اپنے سینے کو چوڑا کیا، سر کو فخر سے بلند کیا، میں نے کہا میں کل بھی حسین کے نوکروں کا دوست تھا، آج بھی ہمیں نبی کے گھر والوں سے پیار ہے۔ اس نے اگلے لمحے پہ سٹیمپ لگا کے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا، اس نے چپ کر کے گزر جا، ہمیں یقین ہے جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں۔ بسم اللہ۔ ہم نے لالچ میں آ کے علی کو نہیں مانا، میری پورا مجمع آخر تک تائید کرے گا، ہمارے لالچ کا نام علی نہیں، ہمارے عشق کا نام علی۔ جنت کا لالچ ہمیں علی سے نہیں۔ علی نے جملہ کہا تھا، میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت کے، یہ جملہ کہا تھا۔ اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے تو مخاطب نہیں ہو سکتے، میں سلمان کو وسیلہ بنا کے علی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہتا ہوں، یا علی یہ آپ ہی کا بنتا تھا، آپ اللہ سے کہتے، یا علی ہم تو صرف آپ سے کہہ سکتے ہیں، یا علی ہم تجھ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، یا علی ہم تجھ سے محبت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں تو لائق ہی مولا کے۔ بعض ہمارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، جی مانتے بھی ہم علی کو ہیں لیکن غربت بھی ہے۔ غربت شرمندگی نہیں۔ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اللہ غربت دے تو شکر ادا کرو، اس نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا ہے۔ جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا۔ مل کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا۔ محسن شہید نے کہا تھا، فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ علی فرماتے ہیں غربت آئے تو شکر ادا کرو، گھر میں پیسہ پڑا ہو تو نیند نہیں آتی۔ علی فرماتے ہیں کیونکہ کسی کی چیز گھر میں پڑی ہو تو سکون نہیں ہوتا۔ 8ویں بادشاہ کا دور تھا کہ شیعہ نے آگے میرے خراسان کے مالک امام رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے، اب شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟ اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے۔ امام رضا نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا، امام نے صرف اسے دیکھا، وہ سونے کا ہوا۔ امام نے کہا اٹھا اسے۔ اب اس نے سوال کیا، امام نے عطا کر دی، اب امتحان اس کا تھا، جملہ سننے والا، واقعہ نہیں نصیحت۔ امام نے فرمایا اٹھا اسے۔ جب امام نے کہا اٹھا اسے، اب وہ شیعہ بھی کیسا شیعہ تھا، وہ اس ڈھیلے کے قریب گیا، اس میں سے ایک ذرہ اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، چل پڑا۔ امام نے فرمایا میں نے ڈھیلا تیرے لیے سونے کا کیا ہے، ذرہ ایک ہی اٹھا کے جا رہا ہے۔ اسے کہا مولا مجھے صرف آج کے لیے چاہیے۔ مولا نے فرمایا پورا ڈھیلا کیوں نہیں اٹھا کے جا رہا؟ اسے کل کی فکر وہ کرے جس کا مولا تیرے جیسا نہ ہو۔ فخر کیا کرو کہ تمہارے امام کا نام علی ہے، ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں۔ ہم دن میں 3 دفعہ لاؤڈ سپیکر میں اونچی آواز میں کہتے ہیں
اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بالاخص. ہم 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم نبی کے فوراً بعد علی کی امامت کے قائل. دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے، میرے پیر میں عیب نہیں نکال سکتی، میرے رہبر میں عیب نہیں نکال سکتی. حد ہو گئی ہے. آج بندے کہتے ہیں خلافت والا نظام ٹھیک ہے جی، خلافت راشدہ کو ماننے. ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں. میں شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو خلافت راشدہ کو نہ مانے. میں شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں جو خلافت راشدہ کا قائل ہے، لیکن تاریخ والی خلافت راشدہ نہیں، قرآن والی خلافت راشدہ جو علی سے شروع ہوتی ہے اور مہدی پہ ختم ہوتی ہے. آج بندے کہتے ہیں جی یزید غلط، تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. وارداتی خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب یہ کسی کیس میں پھنس جاتے ہیں کہ ایک بندے سے پیش کروا کے اس سے سارا جرم کا اعتراف کروا کے باقی بندے بچا لیتے ہیں. ایک بندے کو پیش کرتے کہ تو مان جا سب کچھ میں نے کیا، لیکن جب تفتیش چلتی ہے پھر تفتیش کرنے والے اسے سامنے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تو کسی کے کہنے پہ مان رہا ہے لیکن تو اکیلا نہیں، بتا یہ منصوبہ کہاں بنا تھا، جو تیرے ہاتھ میں ہتھیار تھا یہ کس نے دیا تھا، تجھے اس جگہ تک پہنچانے والا کون تھا، تجھے وہاں سے لے کے آنے والا کون تھا، جو دے کے گیا تھا وہ بھی مجرم ہے، جو لے کے آیا تھا وہ بھی مجرم ہے. آج طریق عراق میں ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ہر کوئی بندہ یزید کو پیش کر رہا ہے. صرف یزید پکڑ لے باقی چھوڑ دے، یزید پکڑ لے باقی چھوڑ دے. یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید تھے، یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید بیٹھے ہیں. ہمیں صرف اتنا بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا، کس سوچ کے تحت یزید یزید بنا. بسم اللہ. آج اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے جی یزید غلط حسین صحیح. میں آخری منبر سے دعویٰ کروں اور یہیں پہ گفتگو فضائل کے حوالے سے ختم. سوائے مذہب اہل بیت کے، سوائے ہم شیعوں کے، کوئی فرقہ اپنے عقیدے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. اس سے بہتر دعویٰ اور میں کیا کروں. بسم اللہ سرکار. معذرت میں نے دیکھا نہیں سرکار. واجب الاحترام قابل سادہ احترام عزت مآب جناب قبلہ علامہ اظہر حسین حیدری صاحب محسن ملت. کہاں سے لے کے آئے گی قوم تاج الدین حیدری جیسے ہیرے. وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں آج بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی. کوئی بندہ سوائے مذہب اہل بیت کے اپنی عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کرے. کیسے غلط ثابت کرو گے؟ تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ موضوع ہے میرا خلافت امامت. تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمہارا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ سقیفہ میں کیسے بنا تھا؟ امت نے اکٹھے ہو کے ووٹیں دی تھی، ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، تم نے خلیفہ مان لیا تھا، اور تم نے اسے تاریخ میں لکھا اجماع امت، کہ امت جمع ہو گئی تھی اور امت جمع ہو جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے. تو اگر پہلا خلیفہ اسی اصول کے تحت بنا تو یزید کے پاس یہ اصول تھا، یزید کے پاس یہ اصول تھا، اسے امت کا اجماع مل گیا تھا، اس نے بہت بڑی میجورٹی سے اپنے حق میں ووٹ لے لیا تھا. اس کا مطلب تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا. تیری خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹی بنا کے فیصلہ کروا لو تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے کمیٹیوں سے نہیں اسے مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا. اس کا مطلب ہے تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس، تیری خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس، تیری خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس. آج مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک جو اٹھتا ہے تو کہتا حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا، حسین ٹھیک تھا، یزید غلط تھا. تیری مجبوری ہے حسین کو ٹھیک کہنا، تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. تو صرف حسین کو ٹھیک نہ کہے، پورے نظام کو غلط کہے. تو مان حسین ٹھیک تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی. تو مان غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا.
ایک ہی سلسلے نے دین بچایا جو امامت کا سلسلہ تھا. حد ہو گئی ہے. میں تیرے اتحاد بین المسلمین کو کیا کروں؟ ہر خلیفہ کے ہاتھ پہ ہر دور کے امام کا لہو ہے. میرے ملک کا نیا وزیر اعظم آئے, اگر اس ملک میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہو سلیبس بدلو, دین یاد بدلو, بچوں کو پرائمری سے علی اور حسین سناؤ, اسلامیات میں مضمون لکھے ہوئے ہیں خالد بن ولید پہ, نیچے لکھا ہو سیف اللہ, اللہ کی تلوار. یہ کیسی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی؟ پھر ہمارے سامنے ہزاروں مجبوریاں رکھ دی جاتی ہیں, یہ بھی نہ پڑھیے گا, یہ بھی نہ پڑھیے گا, یہ بھی نہ پڑھیے گا. تو میرے مذہب کی چھت گرائے, میں تیری عزت کروں؟ میں تیرے اتحاد کو چاٹوں؟ نفرت ہے مجھے اس شیعہ کی عادت سے بھی جس کی نماز فضل الرحمان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے.